14 دن گزارنے کے بعد صبح 8 بجے ان کو مدینہ منورہ کے لیے آنا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے عالیہ بے چین تھی۔ بس میں سوار ہونے سے پہلے عالیہ نے پاکستان بی بی خانم کو فون کیا۔ بی بی خانم سے بات کر کے وہ اداس ہو گئی۔ پھر اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ السلام علیکم کے بعد اس نے پوچھا کیا ہوا تھا ان کو۔ وہ غور سے دوسری طرف کی سنتی رہی۔ آج اس کی رخساروں سے ٹکراتے ہوئے مکہ مکرمہ کی پاک زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ سب مسافر بس میں سوار ہو چکے تھے۔ ہاشم بس سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ عالیہ کے آنسو دیکھ کر اس نے تڑپ کر پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ میرے ایک عزیز فوت ہو گئے ہیں، عالیہ نے ٹیشو سے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا۔ پھر وہ خود ہی بس کے اندر داخل ہو گئی۔ ہاشم بھی اس کے پیچھے پیچھے بس میں سوار ہو گیا۔ ونڈو سیٹ پر عالیہ بیٹھی تھی۔ بس چل پڑی۔ عالیہ نے بس کا پردہ پیچھے ہٹا دیا۔ وہ جاتے جاتے بھی مکہ کی در و دیوار کو نظروں سے چومنا چاہتی تھی۔ 15-20 منٹ تک ہاشم نے بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے میں عالیہ کا ساتھ دیا۔ پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ عالیہ نے چشم الفت سے ہاشم کو دیکھا جو نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ بس کا سفری میزبان 1-2 افراد کو چھوٹا سا کمبل دے چکا تھا۔ عالیہ نے بھی اسے اشارہ کر دیا۔ وہ مستری لڑکا فرش سے کمبل لے آیا۔ عالیہ نے وہ ہاشم کے اوپر اڑا دیا اور احتیاط سے ڈالا تاکہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ سارے راستے رہ رہ کر عالیہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو اس کے گالوں پر گرتے رہے۔ وہ بھی ٹیشو سے انہیں صاف کرتی رہی۔ جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آ رہا تھا عالیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ظہر کی نماز سے پہلے وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ہوٹل میں سامان رکھنے کے بعد وہ مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ عالیہ کی چال میں ایک وقار تھا۔ وہ بڑے ادب سے مسجد نبوی کی میناروں کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسجد نبوی پہنچ کر سب سے پہلے ان دونوں نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ دونوں مسجد نبوی کے صحن میں آ گئے۔ عالیہ نے ہاشم کا ہاتھ تھاما اور گنبد خضرا کی طرف ہولے ہولے چلنے لگی۔ گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑتے ہی عالیہ کے قدم تھم گئے اور سانسیں رک گئیں۔ اس کے دل کو قرار مل گیا۔ وہ کتنی دیر ملائم نظروں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھتی رہی۔ ہاشم کبھی اپنے پہلو میں کھڑی عالیہ کو دیکھتا اور کبھی سبز گنبد کی طرف۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے تو مدینہ منورہ میں ہر وقت رحمت برستی رہتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں عالیہ کے قدم صرف نماز اور آرام کے لیے رکتے، باقی وقت وہ کعبہ کے گرد طواف ہی کرتی رہتی۔ مدینہ منورہ میں اس کے قدم تھم گئے تھے۔ نماز اور آرام کے بعد باقی کا سارا وقت جنت البقیع اور گنبد خضرا کے درمیان بیٹھ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھتے ہوئے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتی رہتی۔ عالیہ کو پتہ بھی نہ چلا اس معمول کے تحت کب 14 دن گزر گئے۔ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جانا عالیہ کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ جانے سے پہلے اس نے روضہ اقدس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری بیماری دور کر دے۔ میں نے آج تک صرف 3 شہر دیکھے۔ میں تیری جنت دوزخ سے پہلے تیری بنائی ہوئی دنیا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ دیر ہو رہی ہے۔ ہاشم کا ہاتھ عالیہ کے کندھے پر نہ آتا تو وہ اللہ سے نہ جانے کیا کیا مانگ لیتی۔ عالیہ کی آنکھیں اشکوں سے بھیگ چکی تھیں۔ وہ نظریں جھکائے الٹے پاؤں چلنے لگی۔ جب تک وہ مسجد نبوی سے نکل نہیں آئی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف پشت نہیں ہٹائی۔ جہاز میں کھانے اور چائے سے فارغ ہونے کے بعد عالیہ نے ہاشم سے پوچھا کوئی پلان بنایا ہے آپ نے؟ کس بارے میں؟ ہاشم نے پوچھا۔ ولیمے کی دعوت کرنے کا ارادہ بدل تو نہیں دیا؟ عالیہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ ہاشم نے لمحہ بھر سوچا پھر نکتے تلے انداز کے ساتھ کہنے لگا آپ بتائیں آپ نے کیا سوچا ہے؟ عالیہ کے ہونٹوں پر معزز مسکراہٹ ابھری۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی بدل گئے ہیں ہاشم صاحب، آپ کی سنگت کا اثر ہے۔ ہاشم نے سنجیدگی سے اقرار کیا۔ میں نے ایک پلان تو بنایا ہے۔ عالیہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ ہاشم نے عالیہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا جو آپ نے سوچا ہے ویسا ہی ہوگا، بتائیں۔ عالیہ نے ہاشم کو بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس بھری، پھر کہنے لگی کل میں گھر آپ سے ملوانے کے لیے کسی کو بلانا چاہتی ہوں۔ پرسوں میرے چیک اپ کے بعد ہم میاں جی کے ڈیرے پر جائیں گے۔ اس کے بعد آپ مجھے راوی کلفٹن چھوڑیں گے۔ عالیہ خاموش ہو گئی، پھر یکا یک شرماتے ہوئے کہنے لگی مجھے آپ کی دلہن بھی بننا ہے۔ دلہن؟ ہاشم کے منہ سے نکلا۔ عالیہ لجا سی گئی۔ وہ نظریں جھکا کے بتانے لگی مجھے دلہن بننے کا بہت شوق تھا۔ ہزاروں لڑکیوں نے میرے تیار کیے ہوئے شادی کے جوڑے پہنے ہیں اور میں نے آپ کو شادی کا جوڑا پہننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہاشم نے عالیہ کی بات کاٹتے ہوئے ندامتی انداز میں کہا آپ بھی خود کو معاف کر دیں، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ عالیہ نے سنجیدگی سے بتایا، ساتھ ہی بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھنے لگی ذرا بتائیں میں کس کا جوڑا پہن کر دلہن بنوں گی؟ ظاہر ہے خود کا تیار کیا ہوا۔ ہاشم کے بتانے پر عالیہ نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ پھر کس کا؟ ہاشم نے پوچھا۔ اماں نسرین کا۔ اماں نسرین کون؟ ہاشم نے سوال کیا۔ میاں جی محمد صادق
کی بیوی نسرین، مہربان عورت میری ماں، عالیہ نے بڑے فخر سے بتایا۔ اس کی آواز میں درد نمایاں تھا۔ اس بار ہاشم نے دانش مندی کے ساتھ بات بدلی۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ میاں جی کا نام صادق ہے۔ محمد صادق ان کا پورا نام ہے، عالیہ نے یاد کرایا۔ ولیمے کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں، کب کرنا ہے؟ ہاشم نے پوچھا۔ ہاشم آپ کو برا تو نہیں لگ رہا؟ میں نے آپ کے مشورے کے بغیر ہی سارے فیصلے کر لیے ہیں، عالیہ نے فکر مندی سے سوال کیا۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ کو محبت سے دباتے ہوئے کہا، اب آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگتی؟ عالیہ نے جانچتی نظروں سے ہاشم کو دیکھا تو وہ سنجیدگی سے بولا، سچ؟ آج سے 25 دن بعد سویرے سویرے میں ساجد بھائی کے ساتھ راوی کلفٹن چلی جاؤں گی۔ رات کو آپ اپنی دلہن کو لینے آئیں گے، اس سے اگلے دن ولیمہ ہوگا۔ عالیہ کے بتانے پر ہاشم نے فٹ سے پوچھا، 25 دن بعد کیوں؟ عالیہ نے جواب دینے کے بجائے لب سکڑ کر ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم نے جلدی سے مسکراتے ہوئے رضامندی بھی ظاہر کر دی۔ اب آپ ہر روز کام پر بھی جایا کریں گے، عالیہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہاشم مسکراتے ہوئے بولا، جی میڈم۔ ہاشم صاحب، یہ صنم ہے، شاہ زمان کی سابقہ بیوی۔ ہاشم کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی عالیہ نے صنم کو ہاشم سے متعارف کرایا تو صنم نے ششدر ہو کر عالیہ کی طرف دیکھا۔ ہاشم نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا، صنم کون؟ اس سے پہلے کہ عالیہ بتاتی، صنم تلخی سے بول پڑی، اس کی ماں ہوں میں۔ ماں سے ممتا ہے اور ممتا سے ماں۔ ماں اگر ممتا سے محروم ہو تو صرف جنم دینے والی رہ جاتی ہے۔ ہاشم صاحب، انہوں نے مجھے صرف جنم دیا ہے، ماں تو میری نسرین اماں ہے، عالیہ نے بڑے سلیقے سے بتایا۔ اتنے ہی بگڑے انداز میں صنم بولی، تم نے مجھے بے عزت کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ عالیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ہاشم کی طرف گئی۔ اس نے ہاشم کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ صنم کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ عالیہ نے بڑے فخر سے ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا، یہ میرے شوہر ہیں، وہی جن کو سدھارنے کا آپ نے مجھے چیلنج دیا تھا۔ صنم کا میک اپ سے لت پت چہرہ مزید لال ہو گیا۔ ہاشم کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس کے باوجود اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ عالیہ نے اس کے تمام سوالوں کے جواب خود ہی دینے شروع کر دیے۔ ہاشم صاحب، آپ کے ماما پاپا نے میاں جی سے کہا تھا کہ آپ کے لیے کوئی لڑکی تلاش کریں۔ میاں جی نے انہیں میرے گھر بھیج دیا۔ اس دن سالوں بعد اتفاق سے انہیں بھی میری یاد آ گئی تھی۔ بی بی خانم نے ماما پاپا کو بتا دیا کہ یہ میری ماں ہے۔ ماما پاپا نے آپ کے سارے عیب بتانے کے بعد ان سے میرا رشتہ مانگا، انہوں نے ہاں کر دی اور میں نے نہ۔ ماما پاپا نے مجھے سوچنے کا وقت دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ عالیہ کی بات کاٹتے ہوئے صنم جلالی انداز میں کہنے لگی، پھر میں نے کہا تھا، ہمت ہے تو شاہ زمان جیسے بندے کے ساتھ زندگی گزار کے دکھاؤ۔ ان کے ساتھ جینا شروع کر دیا ہے، زندگی بھی گزر ہی جائے گی۔ عالیہ نے ڈرتی ہوئی آواز میں بتایا، تمہارے پاس زندگی ہے ہی کتنی؟ صنم کی بات سنتے ہی ہاشم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے ہاشم کچھ کہتا، عالیہ نے فٹ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلیں کھانا کھاتے ہیں۔ میری باتوں سے بھوک مری نہیں تمہاری؟ صنم نے تھکے انداز میں پوچھا۔ آپ کے جانے کے بعد ہرس، ہوس اور جسم کی بھوک ہی تو ماری ہے میں نے۔ کھانا تو زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہوں، چلیں آپ بھی کھانا کھا لیں۔ عالیہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ صنم اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری اپنے شوہر کے سامنے دو کوڑی کی عزت نہیں چھوڑی تم نے۔ صنم لفظ چباتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ عالیہ اس کے روبرو جا کھڑی ہوئی بڑے تھن سے بتانے لگی، صنم جی، آپ نے تو اپنے شوہر کو دمڑی کبھی نہیں رہنے دیا تھا۔ جو عورت اپنے مجازی خدا کو ہراتی ہے وہ زندگی بھر زمانے کے خداؤں سے جیت نہیں سکتی۔ جو عورت اپنے مجازی خدا سے خود ہی ہار جائے، زمانے کے سارے خدا اس سے جیت نہیں سکتے۔ گھر بلا کر اچھی عزت کی ہے تم نے، صنم نے رکھے انداز میں کہا۔ عزت ہے اب بھی آپ کے پاس؟ یہ سنتے ہی صنم نے ایک زوردار تمانچہ عالیہ کے گال پر جڑ دیا۔ ہاشم غصے کی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ عالیہ نے اسے تھم جانے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت عالیہ کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ عالیہ نے صوفے پر پڑے ہوئے اپنے موبائل کی طرف نظر ڈالی، پھر پاس جا کر اس نے موبائل اسکرین کی طرف دیکھا۔ وزیر جی کے نمبر سے کال آئی تھی۔ عالیہ جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ہاشم نے خفگی سے کہا، آنٹی، آپ کو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ صنم نرم پڑ گئی۔ وہ اس نرمی کے عالم میں بولی، چلو کم از کم میں کسی کی آنٹی تو ہوں، عالیہ نے تو میرے ساتھ نفرت کا رشتہ بھی نہیں رکھا۔ ہاشم نے صنم کی طرف آتے ہوئے پوچھا، آپ کیوں اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا چاہتی ہیں؟ بیٹی ہے وہ میری۔ ہاشم کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ امڈ آئی۔ وہ کہنے لگا، مگر وہ تو آپ کو ماں نہیں مانتی۔ ماں کے کوئی جذبات نہیں ہوتے کیا؟ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ شاہ زمان کے نکاح میں ہوتے ہوئے مجھے ارمغان پٹھان بھی پسند آ گیا۔ شاہ جان کی زندگی میں ارمغان کو میں نہیں پا سکتی تھی، اس لیے ان کے مرتے ہی میں ارمغان کے ساتھ چلی گئی۔ اب آپ واپس کیوں آئی ہیں؟
صنم کی چپ ہوتی ہی ہاشم نے پوچھ لیا۔ واپس نہیں آئی، صرف ملنے آئی ہوں، صنم نے آرام سے بتایا۔ کیوں؟ بختیار نے مجھے طلاق دے دی ہے، آج کل فارغ تھی اس لیے ملنے آ گئی۔ آپ نے تو ارما خان سے شادی کی تھی، ہاشم نے بتایا۔ ارما خان کے مرنے کے بعد میں نے نادر سے شادی کر لی تھی، نادر سے میں نے طلاق لی تھی اور بختیار نے مجھے دے دی۔ صنم نے بڑے فخر سے ساری تفصیل بتائی تو ہاشم زیر لب مسکرایا۔ اس کا مسکرانا صنم کی نظروں سے چھپ نہ سکا، وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، صرف 4 ہی شادیاں کی ہیں میں نے۔ عالیہ نے اندر آتے ہوئے صنم کی بات سن لی، وہ طنزیہ انداز میں بولی، 5ویں بندے کی تلاش میں ہیں آج کل۔ شادیاں کی تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیے، صنم نے فخر سے بتایا۔ عالیہ کا مزاج بگڑ گیا۔ ہاشم نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، آپ دونوں چھوڑیں پرانی باتیں، آئیں کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے مجھے سدھارنے کے لیے میرے ساتھ شادی کی تھی کیا؟ ہاشم نے عالیہ کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں تو اپنی جنم دینے والی کو رائے راست پر نہ لا سکی، آپ کو کیا سدھاروں گی؟ عالیہ نے سجدگی سے کہا۔ ہاشم مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تو وضو غسل کے فرض سے لے کر حلال حرام تک سب کچھ آپ نے ہی بتایا ہے۔ نہ مجھے کلمے آتے تھے اور نہ ہی نماز، میں تو آپ کی وجہ سے ہی سیدھے راستے پر آیا ہوں۔ ہاشم کی باتوں کے بعد عالیہ نے چند ساتھ سوچا، پھر کہنے لگی، اللہ انہیں ہی ہدایت سے نوازتا ہے جو اس کے طالب ہوں، وہ شروع ہی سے دنیا کی طالب ہیں۔ عالیہ کے خاموش ہوتے ہی ہاشم نے پوچھ لیا، مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ ہاشم کے سوال کے بعد عالیہ نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر بتانے لگی، بات چھوڑتے نہیں ہیں آپ بھی، میں مرنے سے پہلے ہر حال میں شادی کرنا چاہتی تھی، جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ میری بیماری کا سن کر انکار کر دیتے۔ اسی دوران آپ کا رشتہ آ گیا، ماما نے میری بیماری کا سن کر کہا تھا، ہم تمہارا علاج کروائیں گے بیٹی، مگر میں نے آپ کے قصے سن کر انکار کر دیا تھا۔ ہاشم نے عالیہ کی بات کاٹتے ہوئے یہ سوال کیا، ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بولنے کہاں دے رہے ہیں آپ مجھے؟ عالیہ نے شکوہ کیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ہاشم بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاشم صاحب، مجھے کمانے والے پسند ہیں، خواہ وہ عزت ہو یا پیسہ۔ میں چاہتی تھی جو بھی مجھ سے شادی کرے وہ ترس کھا کر نہ کرے۔ جب میں نے انکار کیا تب مجھے لگا تھا کہ آپ کے ماما پاپا کو مجھ پر ترس آ گیا ہے۔ پھر صنم نے طعنہ مارا کہ تم نے انکار اس لڑکے کی وجہ سے کیا ہے۔ ماما پاپا گھر بھی نہیں پہنچے تھے، میں نے میاں جی سے ان کا نمبر لے کر ہاں کر دی۔ اگلے دن میاں جی نے مجھے بتایا پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میاں جی نور بخش اور بی بی خانم کے ساتھ میں ان کے جنازے پر آئی، تب آپ کو پہلی بار میں نے دیکھا تھا۔ میں ماما کے پاس ہی بیٹھی تھی، جب پاپا کے جنازے والی چارپائی اٹھتے ہی ماما کا دل بیٹھ گیا۔ اسی وقت پاپا کا جنازہ رکھ دیا گیا تھا۔ جب آپ ماما کو اسپتال لے جانے لگے تب میں نے ہی کہا تھا، ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ آپ غصے میں چلانے لگے، بند کرو اپنی بکواس۔ میاں جی جلدی سے آپ کے پاس آئے، انہوں نے بھی کہا، روح پرواز کر گئی ہے بیٹا۔ آپ ماما کو ہسپتال لے جانے پر بضد تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب جنازے میں موجود تھے، ان کی تصدیق کے بعد آپ کو یقین آیا کہ ماما کی روح نکل گئی ہے۔ بات کرتی ہوئی عالیہ سے ہاشم لپٹ گیا، اس نے عالیہ کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا۔ عالیہ نے پھر سے بولنا شروع کیا، جب اس سانحے کو 4 مہینے گزر گئے تو میں نے آپ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے میاں جی سے سن رکھا تھا کہ آپ ہر روز ان کے پاس آتے ہیں۔ ہڑتال والے دن مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور میاں جی کے پاس ہی ہوں گے۔ سواری نہیں ملی تو میں پیدل ہی میاں جی کے ڈیرے کی طرف چل پڑی۔ ڈیرے کے باہر میں نے آپ کی گاڑی دیکھ لی تھی۔ حجرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے خود اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا۔ عالیہ کے خاموش ہوتے ہی ہاشم نے اس کے شانے سے سر اٹھا کر اس کی رخسار کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میرے جیسے دیکھ کر ہی مانتے ہیں۔ جاری ہے۔